اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ جنگ بدر میں مسلمان اسلحہ اور مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور یہی حالت جنگ احد میں بھی تھی۔ تو بعض کافروں نے سادہ قسم کے مسلمانوں سے کہا کہ اے مومنو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور ہمیں کہتے ہو کہ اے کافرو، رب تم سے ناراض ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ مومنوں سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ ایمان والوں سے راضی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور کافروں سے اللہ ناراض ہے۔ لیکن کافر سادہ قسم کے مسلمانوں کو مغالطہ دیتے تھے کہ دیکھو، مال ہمارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس زیادہ ہے، اولاد ہماری زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے، بھوکے ننگے تم ہو یا تم رہتے ہو یا ہم رہتے ہیں۔ کیونکہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ 2-3 دن بھوکے رہتے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی تھی، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ تو پھر کافر کہتے کہ دیکھو، لوگ تمہیں مارتے ہیں یا ہمیں مارتے ہیں، تو اے مسلمانوں، اگر رب تم سے راضی ہوتا تو سارے خزانے تمہیں دے دیتا، اور اگر رب ہم سے ناراض ہوتا تو ہم سے تو یہ سب کچھ چھین لیتا، حالانکہ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ تو سطحی قسم کے آدمی اس مغالطے کا شکار ہو جاتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شبہے کا جواب دیا ہے اس آیت میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ بے شک جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، پختہ بات ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، تاکہ اور زیادہ گناہ کما لیں۔ کہ یہ جو مال و دولت ہے اور یہ جو دنیا کی ترقی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں، بلکہ یہ تو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ اور گناہ کر لیں۔ پھر یک بارگی ہماری گرفت آئے گی تو اس میں پھر وہ چھوٹ نہیں سکیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ بے شک اللہ تعالی ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، پھر جب اللہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے ذلیل اور رسوا کرنے والا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑی، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ پریشانی کیوں اٹھانی پڑی، ہمیں یہ تکلیف کیوں آئی۔ اس کا ایک جواب تو آپ بہت پہلے سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو یہ تو اس کا ظاہری سبب تھا۔ اس کا ایک سبب تکوینی تھا، وہ یہ تھا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔
کیونکہ جب تک پریشانیاں نہ آئیں، جب تک سختی نہ آئے، تو ہر آدمی ہی اپنے آپ کو مجنون کہتا ہے، مجنون کہلواتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے اور تکلیف آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مجنون کون ہے اور چوری کھانے والا مجنون کون ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جو منافق تھے وہ ہیلے بہانے بنا کر چلے گئے، اور جو مخلص مومن تھے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، یہ پاک لوگ تھے۔ اور جو پلید لوگ تھے وہ ہیلے بہانے بنا کر چلے گئے، وہ ناپاک منافق تھے۔ تو پھر پاک لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب کافر حمراء الاسد کے مقام پر دوبارہ سے حملہ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود زخمی ہونے کے ان سب کو حکم دیا کہ حمراء الاسد چلیں۔ تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، باوجود اس کے کہ زخمی تھے، لیکن جو پلید تھے وہ پھر پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے سے پاک اور پلید کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ ہاں البتہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے ہی خبیثوں کو طیب سے الگ کرتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وحی کے ذریعے بھی منافقوں کے بارے میں بتا دیتا، نشاندہی کر دیتا، اس پر اللہ قادر تھا، مومنوں کو بتا دیتا کہ فلاں فلاں منافق ہے اور فلاں فلاں مخلص مومن ہے۔ تو اس کا جواب فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ہر ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ کر دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق ہے اور فلاں موحد ہے اور فلاں مشرک ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی غیب کی خبر اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کو بھی غیب کے علم پر اطلاع دے۔ ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور ان کو بھی غیب کا پورا علم اللہ نہیں دیتا، بلکہ لیطلعکم، غیب کی اطلاع دیتا ہے، غیب پر مطلع کرتا ہے کہ فلاں فلاں مومن ہے اور فلاں فلاں کافر اور منافق ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمارے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اور نبیوں کا علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بریلویوں کے امام ہیں امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کے نام پر یہ بریلوی حضرات کانفرنسیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے پر اپنی کتب میں کافی بحث کی ہے۔ ان کی کتابیں ہیں خالص الاعتقاد، نفی الفی اور الامن والعلا۔ ان ساری کتابوں میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جنت دوزخ، عرش سے لے کر فرش تک، اس کے درمیان اور اس کی ساری خبریں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کی ساری خبریں، ان کے درمیان کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا ہو۔ یعنی علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو اس دعوے پر جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کے امام ہیں، تو مجتبی بھی ہیں۔ تمام رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا ہے، یہ استدلال ہے ان کا۔ اس کے جواب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ایک موٹی سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کروں گا کیونکہ آج کل بحث مباحثے کا زمانہ بھی نہیں ہے، بس ایک موٹی سی بات سمجھا کر آگے چلتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی عطا فرما دیا گیا تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ قرآن علم غیب میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن علم غیب میں داخل ہے تو پھر تو قرآن کا نزول فضول ہوا، تو قرآن پھر کیوں نازل کیا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتہ تھا تو قرآن کا نازل ہونا تو بیکار ہو گیا پھر۔ تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کیا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے، تو یہ سورہ آل عمران کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، تقریباً 25 صورتیں نازل ہوئی ہیں،
تو سورہ آل عمران کے بعد جو 25 صورتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء جیسی بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں جن میں بہت سارے احکامات ہیں، تو پھر تو ان کا نزول بیکار ہے۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد سورہ آل عمران کی جو یہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء نازل ہوئی، اور سورۃ النساء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کی نفی ہے۔ آیت ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، تو پھر یہ نفی کیوں آئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارا ہی علم غیب عطا فرما دیا تھا تو پھر نفی کیوں آئی ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل سنا دیے، ان میں بعض کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے بعد سورہ توبہ بھی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ربانی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، بعض مدینے والے اڑے رہے ہیں نفاق پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اس بات کی واضح وضاحت ہے، واضح دلیل ہے اس بات پر کہ دور نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی چھوٹے موٹے منافق نہیں بلکہ بڑے منافق جن کا نفاق حد درجے تک پہنچا ہوا تھا، جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہوتا، تو لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے حالات معلوم ہوتے، اور اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ان منافقوں کے حالات معلوم نہیں ہیں، صرف ان کو ہم جانتے ہیں، یہ موٹی سی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی ثابت ہوتا، تو پھر بعد والی جو اس صورت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں پھر اس کی نفی نہ ہوتی۔ باقی رہی بات غیب کی خبروں کی، تو اتنا یقین ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے کہ بہت سی غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی طرح 12ویں پارے میں فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کے ذریعے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، جس میں سے پہلی قوموں کے حالات بھی بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قیامت تک آنے والے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قیامت آنے کی پیشن گوئیاں، قیامت آنے سے پہلے جو فتنے آئیں گے یا جو حالات پیدا ہوں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بہتر سمجھا اتنا امت کو بتا دیا۔ باقی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لیا ہے، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، اس کی حد بندی ہم نہیں کر سکتے۔ مگر اتنی بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ کلی طور پر غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں سب کام۔ تو آسمانوں اور زمینوں کے غیوب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، جیسے مثال کے طور پر شعر کا علم ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے ان کو یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور یہ ان کے لائق نہیں ہے۔ تو اس نص قطعی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر کا علم عطا نہیں فرمایا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اور رفیع شان کے لائق ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت کے ترجمان تھے، اور اشعار کے اندر جو وہ سارا جو ہے وہ اکثر مبالغے اور کذب پر مبنی ہوتا ہے سارا، اور شاعر لوگ صرف تصور اور خیال کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ حقیقت کے ترجمان تھے۔ شاعر میں جتنا جھوٹ ہوگا اتنا مزہ آئے گا۔ ہمارے گزشتہ دور کے شاعروں میں سب سے بہترین شاعر اور جو بڑے بلند پائے کے تھے علامہ اقبال مرحوم، ان کو بھی کہنا پڑا گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔
کیونکہ جس طرح کی ان کی شاعری ہے، جس طرح کی ان کی شاعری ہوتی ہے، اگر اسی طرح کا کردار بھی ہو جائے تو بہت بڑے ولی اللہ بن جائے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ علامہ اقبال نے جب بانگ درا لکھی، جو اس فن میں، شعر کے فن میں بڑی بلند کتاب ہے، تو گجرات کا ایک مخبوط الحواس شاعر تھا امام دین، یہ قادیانی تھا۔ اس نے بانگ درا کے مقابلے میں بانگ دہل لکھی۔ اس نے اس میں لکھا، اگر ہو تجھے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر مام دینا۔ اگر ہو تجھے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر امام دینا۔ جنت کی سیٹیں تو پر ہو چکی ہیں، جہنم میں بے خوف بڑھ امام دینا۔ اب چونکہ قادیانی تھا، جہنم میں پہنچ گیا ہوگا، جو جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے، حکومت کو کہہ دو کہ جہازوں کو روکے، یہ راتوں کو اڑ کر میرا تراہ کٹتے ہیں۔ تو شاعروں کا کیا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعر کا علم عطا نہیں فرمایا، یہ علم کی بات ہے۔ تو غیب تو اور چیز ہے، غیب کی خبریں اور چیزیں، ان میں فرق ہے۔ اگر تفصیل کی ضرورت ہو تو ایک کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، یہ پڑھ لیں۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، وان تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور ڈرتے رہو، فلکم اجر عظیم، پس تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کی حالت بیان فرمائی ہے، بخل کرنے والوں کی، جو مال ہوتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ ادا نہیں کرتے، مال ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے۔ فرمایا ولا يحسبن الذين، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس مال میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، هو خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون، عن قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا اس مال کا، ما بخلوا به، جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اور جو حق ہیں یعنی فطرانہ اور قربانی وغیرہ وہ ادا نہیں کیے گئے، تو اس کو دو منہ والا ایک گنجا سانپ بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا جس کا مال تھا۔ جیسے مفلر جو ہے وہ گلے میں ڈال لیا جاتا ہے، یوں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ کراچی میں تو خیر اس کا اتنا رواج نہیں ہے، لیکن پنجاب اور دوسرے جو جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے ان علاقوں میں اس کا زیادہ رواج ہے۔ تو وہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور فرمایا اتنی بات سارے سمجھ لو، جس کے پاس جتنا مال ہے ساتھ کسی نے نہیں لے کر جانا، یہ کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ جو آپ نے اپنی زندگی میں جو مال خرچ کر لیا وہ آپ کا ہوا، جو آپ کا بچ گیا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ پیچھے دوسرے لوگوں کا ہے۔ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیا کریں، اس کو کیسے استعمال کریں وہ جانیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال موجود ہے، لیکن جب ان کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتے، معذرت کر لیتے ہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کر رہے، سمجھتے ہیں کہ ہم اگر خرچ کر دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ کے لیے اگر دو گے تو ایک کے بدلے 10 دوں گا، یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ جتنا دے گا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو مال کی کمی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، مال بڑھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ہی ہے زمینوں اور آسمانوں کی میراث۔ آدمی کا اپنا وہی ہے جو اس نے کھا پی لیا، پہن لیا، یا کوئی ایسے کام کر گیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے، جو قبر میں بھی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جو مال بچ گیا ہے وہ دوسروں کا ہے، لہٰذا بخل کے کام نہ کرو، بخل سے کام نہ لو، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ نے دیا ہے، خرچ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہاں خرچ، یہ فلاں بندہ جو ہے یہاں خرچ کر رہا ہے، اور جہاں لوگوں کو نظر نہیں آتا وہاں وہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو آپ نے اس وجہ سے خرچ کر دیا کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ایسے ایسے بھکاری ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی اپنی بلڈنگیں ہیں اور ان کے فیکٹریوں میں ماہانے لگے ہوئے ہیں، ان کو فیکٹریوں کے سیٹ ماہانہ دیتے ہیں،
وہ سیٹھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، حالانکہ وہ غریب نہیں ہے۔ اور ہم ممبروں پر بیٹھ کر بتا کر تھک چکے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں ان کو نہ دیا کرو، ان کو دینے سے آپ زیادتی کرتے ہیں، اصل حقدار محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن نکار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا ہے، بس دیے جا رہے ہیں تو دیے جائیں بھائی، ہم تو آپ کو، ہمارا کام ہے آپ کو اصل بات بتائیں بھائی۔ جو مستحق ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کو آپ تلاش کرو۔ اب تلاش کون کرے، اس میں تو محنت کا کام ہے اور ہم محنت سے جی چراتے ہیں، تو تلاش کون کرے؟ اس لیے کہتے ہیں جس نے تھوڑے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شکل سے غریب نظر آ رہا ہے، منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے، بس یہی غریب آدمی ہے، اس کو دے دو۔ میرے بھائی اس قسم کے لوگ غریب نہیں ہوتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو، سب اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔